اچھا جی تھوڑی سی خاموشی پلیز. اچھا کافی سوال آئے ہیں, یہ سارے تو ہم نہیں کر سکیں گے. ایسے بولیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو سب سے ضروری سوال ہیں اس میں وہ کر کے باقی جو ہے وی ول پوسٹ آنسرز ٹو دیم ون بائی ون. ٹھیک ہے جی, سو یو گیٹ آنسرز ٹو ایوری کوشچن. جسٹ گوئنگ ٹو پک اے فیو. اچھا جی پہلا جی ایک اکانومی پہ کوشچن ہے اسد صاحب. There are lots of initiatives in this that are going to require a lot of funding. How are we going to raise revenue to do this? ہم پیسہ کیسے یا ٹیکس کا پیسہ کیسے انکریز کریں گے؟ دیکھو اس کے دو بیسک پارٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت آپ نے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں نا اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے اس کے اوپر سارا برڈن ڈالا ہوا ہے, اور بہت بڑے بڑے اس وقت ایریاز ہیں. مثلاً ایک پچھلے الیکشن سے پہلے سب پارٹیز انکلوڈنگ مسلم لیگ نون بھی کہتی تھی 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا بیس موجود تھا جن کے پاس اثاثے ہیں اور ان کا رہن سہن ایسا ہے جس سے کلیئرلی ان کو انکم ٹیکس پے ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. تو ایک تو یہ بہت بڑی ایونیو. دوسرا جو ڈار صاحب کی معیشت کی جو بیسک فلسفی تھی نا وہ فلاڈ تھی. معیشت ترقی کرتی ہے تو اس سے ٹیکس آتا ہے. انہوں نے اتنا ٹیکس کا بوجھ ڈالا کہ معیشت کی جو انجن تھا اسی کو سلو کر کے رکھ دیا. سو ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے اور اس اکانومی کو گرو کرنے سے ہمارے ٹیکس ریونیوز بھی بڑھیں گے. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ وہ جو ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں وہ لوگ جس کو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو لے کے آنا ہے اور اس سے یہ فائنانس ہوگا پورا. اس کی میتھس ہوئی ہوئی ہے بائی دی وے. میں ایک منٹ تیمور دیکھیں, میں وہ پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ یہ قوم جس کو پیسے دیتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ کل اور پرسوں ایک گھنٹے کی افطاریوں میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک گھنٹے کے اندر یعنی 2 گھنٹوں میں 23 کروڑ روپیہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے دیا. تو میری یہ کنٹینشن ہے کہ جس دن لوگوں کو ایمان ہو گیا کہ ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا, ان کا پیسہ ان کے اوپر لگے گا, ان کا پیسہ اس ملک کے غریب لوگوں کے اوپر لگے گا غربت سے نکالنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ 5 ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے. پاکستانی وہ ملک ہیں, وہ لوگ ہیں, اور میں اس کا سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. کیونکہ شوکت خانم کے لیے آپ سوچیں کہ اس باری 6 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے جو خسارہ ہے 6 بلین روپیز, اور ہر سال یہ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے 2 فگرز بتا رہا ہوں یہ پچھلے سال ریکارڈ تھا, اس کا ریکارڈ اس سال پھر توڑ دیا انہوں نے. تو وہ لوگ جو اتنا زیادہ پیسہ دیتے ہیں چیریٹی پہ وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ سوال آپ کو یہ پوچھنا ہے, اور مجھے پتا کیوں نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیکس یہ ایک رولنگ کلاس کے شاہانہ لائف سٹائل پہ چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جدھر آدھی آپ کے 45% بچے کی سٹنٹڈ گروتھ ہو, یعنی کیونکہ خوراک نہیں مل رہی, نہ ان کے ذہن نہ پورے بڑھتے ہیں, دنیا میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, قد پہ وہ نہیں پہنچتے, اس ملک میں کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گورنر ہاؤس ایک آدمی وہاں رہ رہا ہے, خرچہ جا رہا ہے. ایک میں آپ کو نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس انشاءاللہ ہماری باری آئے گی میں آپ کو بتاؤں, میری اس کے اوپر خاص نظر ہے. وہ آپ کو وہ کروڑوں روپے کا آپ کو ہر سیزن کم از کم 10-15 کروڑ روپے کا وہ آپ کو ریونیو دے سکتا ہے. اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ٹیکس پیئر کے. کیوں؟ کون رہتا ہے وہاں؟ جناب گورنر, اس کے رشتہ دار, دوست آ کے ٹھہر رہے ہیں. یہ کون سے ملک میں آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ایسی عیاشیاں کرتے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کا نواز شریف کے 1.5 ارب کے اس کے فورن ٹرپس تھے, 1.5 ارب روپے کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کون سا مارکا مارا ہے؟ آج پاکستان تو آئسولیٹڈ ہے, ہمارا فورن پالیسی کبھی بھی اتنی نیچے نہیں تھی, آج ہے. تو اس نے کون سا مارکا مارا 1.5 ارب روپے میں؟ کون سے ملک کے حکمران لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ اتنی بے دردی سے خرچ کرتے ہیں؟
آپ اگر آج دیکھ لیں کہ وہاں کیوں ٹیکس دیتے ہیں اسکینڈینیویا میں, انگلینڈ میں کیوں ٹیکس دیتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ٹیکس کے پیسے کا 1-1 روپے کا حساب دیتے ہیں. وہاں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو 3-3 سال میں جیل میں ڈالا. یہاں چودھری سرور بیٹھے ہوئے ہیں, 3-3 سال میں جیل میں ڈالا پارلیمنٹیرینز کو. کس چیز پہ؟ کسی نے 2 لاکھ روپیہ ایکسپینس زیادہ دکھا دیا, کسی نے 1 لاکھ روپیہ زیادہ دکھا دیا. ٹیکس کے پیسے کی جب آپ قدر کریں گے, یہاں لوگ ٹیکس دیں گے. آج سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. انشاءاللہ ہمارے دور میں میں آپ کو اس کو ڈبل کر کے دکھاؤں گا, ہمارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. بہت سمپل سا ہے جی. ٹیکس کلیکشن میرے خیال میں اس ملک میں اور ساری دنیا میں اتنا آسان ہے, ہم نے کوئی کام کیے ہی نہیں. طریقہ یہ ہے کہ سارے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو فارمز ایشو کر دو کہ وہ فل کرے کہ اس کا گھر ہے, کچا ہے, پکا ہے, سائیکل ہے, کوٹھی ہے. جب ایک ریکارڈ پاکستان میں آ جائے گا کمپلسری, سب ٹیکسیبل لوگ اس میں خود بخود آ جائیں گے, کوئی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر سارا ریکارڈ آئے گا. پھر جو سیل ہوگی, جو پرچیز ہوگا, وہ وائٹ منی اور بلیک منی کہلائے گا. بے نامی جو ہے وہ جائیداد میں نکل آئے گی. میرے خیال میں مہینے کے اندر اندر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نکل آئیں گے 10 کروڑ. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب. بس آتے صاحب فارمز ایشو کر دیں, بس آپ آرام سے بیٹھے رہیں. دیکھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کتنے زیادہ ٹیکس پیئر اور چور آپ کو نظر آ جائیں گے. بہت آسان سا کام ہے. اسد صاحب, لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے فائنانس منسٹری کے لیے کمپٹیشن بڑھ رہی ہے. اچھا جی, دس از یہاں پہ فرینڈلی فائر نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن از کہ پلانز اور مینیفیسٹوز کچھ ممالک میں امپورٹنٹ ہوں گے, یہاں پہ ہم نے یہ بہت دیکھے. ہم اس ایجنڈا کو کیوں سیریسلی لیں؟ میں نے اس کا تو آنسر کر ہی دیا تھا کہ مہاتر بھی وہ کہتا ہے اور لی کوان یو بھی کہتا ہے کہ میں اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کروں گا, اور ہمارا یہاں پنجاب سپیڈ اور نواز شریف بھی کہتا ہے امپلیمنٹ کروں گا. ایک ہو جاتا ہے, ایک نہیں ہوتا. اس میں فرق صرف پولیٹیکل ول کا ہے. کئی لوگ آتے ہیں جو کہ کسی مقصد کے لیے آتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں, اور کئی نہیں کر سکتے. ہم صرف, ہماری ڈیفنس میں صرف یہ ہے کہ پہلی دفعہ سب سے مشکل کام ہے پولیس کو ٹھیک کرنا. آج پختونخوا کی پولیس ماڈل پولیس فورس بن چکی ہے, سب کے مقابلے میں دیکھ لیں. اور ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی نہیں لے کے آتا تھا, ولیج لیول پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. آج پہلی دفعہ ہیلتھ ریفارمز اور بڑی مشکلوں سے کسی نے کوشش نہیں کی آج تک ہاسپٹل ٹھیک کرنے کے, ہم نے کیا. یہ عاطف خان بیٹھے ہیں, آج آپ پختونخوا کی رپورٹ دیکھ لیں. سب سے بہترین اگر کسی صوبے نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے, پرائمری اسکولوں میں کام کیا ہے, ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا ہے, وہ آج پختونخوا نے کیا ہے. آپ نے ول کی بات کی, اس پہ ایک اور سوال ہے, آپ یا جہانگیر صاحب اگر جواب دینا چاہیں. The biggest factor in the success of implementing a manifesto is the quality of implementation. Have you thought of what your biggest challenges are, and do you have an implementation plan? کیسے آپ implement کریں گے؟ جی بالکل, اس کے اوپر ساتھ ساتھ جیسے پلان بنا ہے, اس کا ایک امپلیمنٹیشن میکینزم بھی تیار ہے. اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم بھی تیار ہے. اس میں امپلیمنٹیشن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کابینہ ہوگی وہ ایک چینج لیڈرز کی کابینہ ہوگی. یعنی کہ یہ ہم آئے ہی تبدیلی کے لیے ہیں. جو ہماری کابینہ ہوگی اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک رن آف دا مل اسٹیٹس کو کی بات نہیں کریں گے, وہ تبدیلی کی بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ ڈرائیو کی جائے گی بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف. آپ نے باتیں سنی ہیں عمران خان صاحب کی, یہ انشاءاللہ یہی ہوگی جو امپلیمنٹیشن کو لیڈ کریں گے, پش کریں گے اور کانسٹنٹ پریشر مینٹین کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ریفارم یونٹ بنائیں گے. اس ریفارم یونٹ کا کام یہ ہوگا کہ یہ صرف اعلانیے نہیں ہوں گے, صرف فیصلے نہیں ہوں گے اس کے کابینہ کے یا میٹنگز کے. یہ بیٹھ کے سب فیصلے جب ہو جائیں گے تو ریفارم یونٹ کے پاس چلے جائیں گے, اور وہ ریفارم یونٹ ٹائم لیمٹس کے بعد کے ساتھ لوگوں کو فالو اپ کرے گی, لوگوں کو پتہ کرے گی, منسٹریز کو پتہ کرے گی, منسٹر سے پتہ کرے گی یہ فیصلہ ہوا تھا, 3 ہفتے گزر گئے, بھائی پتہ ہے کیا ہوا. کسی کو آرام کی نیند نہیں ہم نے سونے دینی. اس کا کام کرنے کا پاکستان کو تبدیلی کرنی پڑے گی.
اور یہ میں اپنے ذاتی 20-25 سال کے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فالو اپ. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں فالو اپ اینڈ مور فالو اپ. یہ ہے طریقہ. آخر میں ہم جو ایک کام کریں گے جو ابھی خان صاحب نے بھی بتایا, میں تو بالکل غلط پکڑ رہا ہوں, ایسا کام کریں گے جس کو ہم اوپن اور ٹرانسپیرنٹ کریں گے. ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اور ہم کہیں گے جی کہ یہ ہونا ہے اتنے دنوں میں, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ویب سائٹس بنیں گی, آپ سوشل میڈیا سے چیک کر سکیں گے اس کو. اور اگر ہم پیچھے رہیں گے تو پورا پاکستانی عوام ہم سے پوچھ سکے گا کہ آپ کی دیکھا آپ نے کہا تھا یہ 3 ہفتے میں ہو گیا, 3 ہفتہ اور 1 دن ہو گیا, ہمیں بتائیں کیا ہوا, پھر ہم ان کو جواب بھی دیں گے کیا ہوا. ٹرانسپیرنسی, the secret of success finally is transparency. ٹھیک ہے جی. فاٹا پہ سوال ہے, جو فاٹا میں ابھی ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کوئی پرسپیکٹو ہے, اور آپ فاٹا کی انٹیگریشن کمپلیکس چیز ہے, اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو پی ٹی ایم پہ اگر کوئی پرسپیکٹو ہے, اور فاٹا کی انٹیگریشن کیسے مینیج ہوگی؟ دیکھیے, فاٹا ایک ایسا علاقہ ہے جس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے, اور it got sucked into a war which was the Raz, اور بڑی قیمت ادا کی ہے ہیومن ٹرمز میں اور اکنامک ٹرمز میں. وہاں 70 سال میں حکومتیں آئیں اور گئیں, لیکن اس کو امالگمیٹ نہیں کیا, مین سٹریم میں لانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی, جستجو ہی نہیں کی. وہ ایف سی آر کا قانون جس سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی سے بے گناہ لوگوں کو رون دیا جاتا تھا, کسی نے اس کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. عمران خان نے اس کا آغاز کیا اور تحریک انصاف نے اس کی ابتدا کی, اور ایک بہت مشکل کام ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے, لیکن آسان کام کی ابتدا تو ہونی ہے, اور وہ ابتدا تحریک انصاف نے کی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا اس پر ایک کنسنسس ہو چکا ہے. اور اس کنسنسس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قانون سازی کرنے چلے ہیں. خدا نے چاہا تو اسی پارلیمنٹ سے ہم اس کو ایک بل ہم انٹروڈیوس کریں گے, پاس کروائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو عملی جامہ تحریک انصاف کی حکومت اس کو عملی جامہ پہنائے گی. اس لیے پہنائے گی کہ ہماری نیت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے فاٹا کو مین سٹریم کرنا ہے. اب انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ہم نے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ایکسپینڈ کرنی ہے, فاٹا کے علاقے کو اندر لے کے آنا ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے, ایک قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ لیگل ریفارمز کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ انفراسٹرکچر جو ہمیں زمین پر چاہیے وہ نہیں ہے. چنانچہ اب ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو لیجسلیشن ہوگی اس میں فاٹا کے لوگوں سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک انٹرم ریگولیشن لائی جائے گی with کنسلٹیشن, اور پھر بتدریج پاکستان کے قوانین وہاں نافذ کیے جائیں گے. اٹ ول بی, اس کے لیے ریسورسز چاہیے, ریسورسز قوم کو دینے ہوں گے, اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ڈویزبل پول کا 3% ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو کمٹ کرنا ہوگا. ریسورسز کے بغیر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا, اور انشاءاللہ جب ریسورسز ہوں گی, پولیٹیکل ول ہوگی, قانونی ڈھانچہ ہوگا, انفراسٹرکچر ہوگا, وہاں کے لیے جاب کریشن کے لیے وہاں کی نیچرل ریسورسز کو بروکار لایا جائے گا, تو فاٹا کا یہ مشکل کام انشاءاللہ تحریک انصاف کر کے دکھائے گی. پاکستان بنانا بھی آسان نہیں تھا, اور نیا پاکستان بنانا بھی آسان نہیں ہوگا. پاکستان بھی بنا اور نیا پاکستان بھی بنے گا. اچھا جی, there's another question on the economy. آپ will you allow the rupee to depreciate in line with market forces, or will you attempt to maintain a strong rupee using reserves? اس پہ ہماری اکنامک پالیسی کے اندر بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے نا یہ معیشت کے فنڈامنٹلز کی بنیاد کے اوپر ہونے چاہیے.
اسٹیٹ بینک پاکستان کا جو ہے وہ مانیٹری پالیسی رن کرتا ہے آئین کے مطابق، اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ فیصلے جو ہیں کہ کرنسی کی الائنمنٹ کیا ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ فنڈامنٹلز کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کیو بلاک میں فنانس منسٹری سیاسی بنیادوں پر سیاسی فیصلے کرے۔ بڑی بھاری قیمت پاکستان کی معیشت نے ادا کی ہے ایکسچینج ریٹ کو ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے، اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ہرگز اس کام کو نہیں دہرانا، اور سیاست اپنی کرنی ہے معیشت بہتر کر کے، نہ کہ ایک جعلی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے ڈالرز بلینز آف ڈالرز کے ریزروز استعمال کر کے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کر کے۔ شہزاد صاحب، سول سروس کے بارے میں کافی کویسچنز ہیں، I'll summarize one of them. The biggest challenge that Pakistan faces in improving its quality of administration is both political and bureaucratic will and capability. How do you agree and how will you address these? اگر آپ سول سروس ریفارم کریں گے تو دونوں جو ول کی اور کیپیبلٹی کے چیلنجز ہیں، کیسے آپ ان کو ایڈریس کریں گے؟ سب سے پہلے ول تو میرے خیال میں وی ڈونٹ ہیو اینی ٹو اوپینینز اباؤٹ دا ول تو اس خان صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایکسپیرینسی اور اینی پولیٹیکل کنسیڈریشنز انسٹیٹیوشنس کو ہم نے اس کے بغیر تو ہم آگے چلے نہیں سکتے، اور وہ مائی پرسنل ایکسپیرینس آئی ہیو ورک ود ہیم ایز چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، اور I had a free hand. ان کا ایک ویژن ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد I think he gives you a free. I think we have to give the message from day one to the civil service. Number one, that we have no other intentions except to build the institution. اور ہم نے لوگوں کے فائدے اور ملک کے فائدے پہ کام کرنا ہے. اگر یہ it's not going to be on the basis of loyalty, but it's going to be on the basis of merit. تو میرے خیال میں the civil service will take the message positively. اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں initially, if we have to, we can ensure certain things, tenure ہے, compensation package ہے, accountability ہے. I am sure کہ civil service میں وہ strength ہے جو کہ وہ positively ہمیں response کر سکے. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک. ہاں جی. یہ اس میں تھوڑا سا تجربہ ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریفارم تو سول سروس ہوگا، اس میں وقت لگے گا، مگر جب بھی ہم نے نئے کام کرنے کی کوشش کی اور چینج لانے کی کوشش کی ہے تو سول سروس کے اندر سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا ہی چینج چاہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. سارے نہیں، مگر ایسے لوگ ہیں، اور ہمارا کام ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور دوسری بات یہ کہ سول سروس روڈے بھی اٹکا سکتی ہے، ان کو دروازے بند کرنا بھی آتا ہے، اسی لیے کئی جگہ ریفارم نہیں ہو سکے. مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس وہ چینج لیڈرز سول سروس میں بھی آپ کو مل جائیں جو اویلیبل ہیں، تو پھر سول سروس والے ہی دروازے کھولنا بھی جانتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات. ایک سیکنڈ. ہاں جی سر. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے کہ سول سروس ریفارمز بہت ہی ضروری ہے. اس کو اگر کوئی چھوٹی سی بات سمجھے تو غلط فہمی میں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو محکموں کے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا تاکہ وہ جا کے ڈیلیور کریں، اور چند ہی جو ہے وہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پروفیشنل آئی ٹی پروفیشنل انجینئر بھی وہ بن جاتے ہیں، ایگریکلچرسٹ بھی بن جاتے ہیں، سائنٹسٹ بھی وہ بن جاتے ہیں. مطلب سب کو جو بن جاتے ہیں تبھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی. جب تک خان صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے، جب تک سول بیوروکریسی کو اپنے کام پہ لگایا جائے اور جو پروفیشنل محکمے کے لوگ ہیں ان کو اوپر لایا جائے اور پروفیشنل لوگوں کو ہیڈز نہ بنایا جائے، تب تک کوئی ریفارم آپ کا کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ آپ کو فیل کرتی رہے گی. آپ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے. اچھا، اسٹیئنگ آن دا سیم تھیم، جو کے پی میں 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ تھوڑا مختلف سا سوال ہے سر. سیئنگ از کہ آپ نے کے پی میں وہ کون سی چیزیں سیکھیں جو آپ سینٹر میں مختلف کریں گے؟ اینی ون آف یو کین کامنٹ آفٹر خاطق صاحب. میں تو بس پتہ نہیں کہوں گا. دیکھیں، میں
کہ حقیقت یہ ہے کہ جو صوبے میں میں نے کام کیا یا میری کابینہ نے کام کیا سارا کچھ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا. جو ہم نے ریفارمز کیے ہیں, جو بھی کام کیے, ہر ایک چیز کی بریفنگ خان صاحب کو دی گئی. ہم جتنا ہم ٹرینڈ ہوئے ہیں اس سے زیادہ خان صاحب ٹرینڈ ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹیشن خان صاحب نے کرنی ہے. اور بہت کچھ یہ سیکھیں ہم. ہمارے میں بہت ساری غلطیاں تھیں, میرے میں بھی تھی, ہم انسان ہیں, کئی چیزیں ایکسپیرینس نہیں تھا, تو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 11 پوائنٹس ہیں اس میں میکسیمم ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں. کتنے لیول تک یہ میں نہیں کہہ سکتا, کہیں 10%, کہیں 20%, 100% میں کوئی دعوے نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا گندا نظام ملا ہے. تو خان صاحب کو بھی بہت گندا نظام ملنے والا ہے, اس کے امپلیمنٹیشن میں بڑا کام لگے گا. تو یہ محنت بہت کرنی پڑے گی. اور یہ جو ایک چیز ہے, یہ جو 100 days ہے, میں میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں ایسے نہ ہو کہ کل حکومت آئے اور آپ کہیں 100 دن میں کیا کیا. یہ 100 دن پالیسی پروگرام ہے, یہ 100 دن امپلیمنٹیشن کی نہیں ہے. میرے ساتھ یہی ہوا کہ 90 days کے بعد شور مچنے لگا کیا کیا. تو یہ 100 days جو ہے پالیسیز ہے, امپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ چلے گا, اور انشاءاللہ ہمارے لیڈر ایسے ہیں کو کر کے دکھائے گا, آپ حیران ہو جائیں گے جو رزلٹ آئے گا. I'd just like to add, دیکھیے کے پی کے تجربے سے ایک چیز سامنے آئی اور وہ یہ ہے ڈٹرمینیشن اور پرسیورنس. جب ڈٹرمینیشن ہوتی ہے اور پرسیورنس ہوتی ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کے پی میں جو لیجسلیشن ہوئی سب نے خوشی سے مان لی, جو اصلاحات کی سب نے خوشی سے مان لی, بے پناہ ریزسٹنس تھی, اور ریزسٹنس آتی ہے بیوروکریٹک لیول سے, اور ریزسٹنس آتی ہے پولیٹیکل لیول سے بھی آتی ہے. جو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا تبدیلی آئے, تو اس کو ایک ڈٹرمنڈ لیڈرشپ چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان وہ ڈٹرمنڈ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ اے نیشنل لیول. Thank you, Ji. I think we've run out of time. Thank you very much. Thank you to everyone on the panel. Thank you to all of you. And thank you to the media for all the coverage.